لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی کی زبانی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ایک طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اور میں پچھلے سبق میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اس جگہ پر، اس نازک مقام پر بہت سارے لوگوں نے قلم تو اٹھایا لیکن پھسل گئے، بہک گئے، اور عجیب سا اس کا ترجمہ کیا۔ مثلاً وَوَجَدَكَ، اور پایا آپ کو، ضَالًّا، اپنی محبت میں خود رفتہ، فَهَدَىٰ، پس آپ کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی آپ کو راہ دکھائی۔ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور آپ کو راہ دکھائی۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ضالًا کا چونکہ عمومی طور پر، عام طور پر جو پہلی نظر میں اس کا معنی آتا ہے وہ آتا ہے گمراہی کے، تو اسی وجہ سے کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پایا گمراہ، فَهَدَىٰ، پس ہدایت دی۔ استغفر اللہ۔ ہم کبھی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور عربی ایسی وسیع زبان ہے، اور اتنے معنی اس کے اندر آتے ہیں کہ آپ حیران رہیں گے کہ ایسے لفظ ہیں کہ جن کے 10 سے زیادہ لفظ ایک ہے، لیکن معنی 10 سے بھی زیادہ اس کے معنی ہیں۔ تو یہ اب انسان کی مہارت ہے یا تفسیر کرنے والے کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ایسا لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، تو ان میں سے کس معنی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کرتا ہے، یہ کلام کرنے والے کی مہارت ہے۔ اور اگر ہم ایسے ہی چلتے چلتے اور اس طرح کے لفظ بولتے گئے تو پھر ہمیں یہ کم از کم دیکھنا چاہیے کہ جن کے متعلق ہم یہ لفظ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عظمت، کیا شان عطا فرمائی ہے، رب کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، اور ہم ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرکیف ضال کا معنی علماء لغت نے، چونکہ یہ گرامر کا، لغت کا اب مسئلہ ہے معنی کو دیکھنا، تو ایک اس کا ضال کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب کسی برتن کے اندر پانی ہو اور اس میں دودھ ڈال دیا جائے تو وہ دودھ اس پانی پر غالب آ جاتا ہے، تو عربی زبان میں اس کو بھی ضال کہتے ہیں کہ کسی چیز کا غالب آ جانا۔ تو اب اگر یہ معنی دیکھیں تو پھر اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ مطلب کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ کفار کے اندر، کفار کے گھیرے میں تھے، یعنی ہر طرف آپ کے کفار، مشرکین مکہ اور وہ دشمن تھے، تو آپ کو اس نرغے سے فہدا، پس نجات دی، راہ دکھائی، اور کفار کے اس جھنڈ سے آپ کو نکالا۔
معنی بالکل درست ہو جائے گا اور اس کا مفہوم بھی بالکل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں ضال ایسے درخت کو بھی کہتے ہیں الشجرۃ الفریدہ، شاخیں بڑی لمبی پھیلی ہوں، ٹہنیاں لمبی پھیلی ہوں اور بڑا لمبا چوڑا جس درخت کا سایہ ہو، ایسے درخت کو بھی ضال کہتے ہیں۔ اور مسافر چلتے پھرتے آتے جاتے اس درخت کے سائے میں بیٹھتے ہوں، وقت گزارتے ہوں، تو اس کو بھی عربی میں ضال کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب ایک ریگستان تھا، تپتا ہوا صحرا تھا، اور یہاں ہدایت اور معرفت کا نام و نشان تک نہیں تھا، لوگ بت پرستی میں گم ہوئے پڑے تھے۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے آپ کو اس درخت کی طرح بنایا کہ جس کے سائے میں آ کر لوگ بیٹھتے ہیں اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ معنی بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ یا یہاں پر ایک اور بڑی آسان سی یہ بات ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ بعض دفعہ کسی قوم کو جب خطاب کرنا ہوتا ہے تو قوم کے تو ہر بندے کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ مثلا پاکستان ہے تو کوئی باہر کا آدمی، کسی دوسرے ملک کا آدمی جب پاکستان کی عوام سے کوئی بات کرنا چاہے گا یا پاکستانیوں کو کچھ کہنا چاہے گا تو وہ ہر پاکستانی کا نام تو نہیں لے سکتا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ وہ قوم کے سردار کو مخاطب کرتا ہے، قوم کے سردار کو مخاطب کر کے ساری بات کہہ دیتا ہے۔ تو قوم کے سردار کو کہی ہوئی بات گویا کہ اس کی قوم کو کہی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے یہاں بعض علماء نے یہ بھی اس کا ایک معنی کیا کہ ضالًا سے مراد ہے کہ وَوَجَدَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَوَجَدَ أُمَّتِكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ یا قومک ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا تو پس اس کو ہدایت دی۔ یہ معنی بھی اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں گمراہ قوم سے مراد سرکار پر ایمان لانے والے لوگ گمراہ نہیں، کیونکہ وہ تو صحابہ کرام تھے جو اس وقت سرکار پر ایمان لے کے آئے۔ قوم سے مراد تھا کہ سرکار کا خاندان، یعنی مکہ شریف کے رہنے والے لوگ، وہ گمراہ ہو چکے تھے، بت پرستیوں کے اندر اور فضولیات کے اندر، شراب نوشی کے اندر، رقص و سرود کے اندر وہ مبتلا ہو چکے تھے۔ تو وہ قبیلہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو یہ شانیں دے کر بھیجا کہ آپ کی وجہ سے وہ گمراہ قبیلہ، گمراہ قوم جو تھی وہ ہدایت یافتہ ہو گئی، ان کو ہدایت مل گئی۔ یہ معنی بھی یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سمجھتا ہوں بڑی مہارت کے ساتھ ایک معنی بیان کیا ہے، اور وہ بڑا اس لفظ کے قریب ترین معنی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ پایا آپ کو گمراہ کا مطلب ہے رستے سے بھٹکا ہوا، رستے میں جو بندہ گم ہو جائے اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ فہدا، اور پھر رستے کا مل جانا، یہ ہدایت کہلاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچپن میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، تو ظاہری بات ہے 8 سال سے کم ہی عمر ہوگی، کیونکہ 8 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال سے کم ہی تھی، اب جتنی بھی کم تھی۔ تو سرکار علیہ السلام ایک دفعہ ایسے چلتے چلتے مکہ شریف سے باہر نکل گئے اور پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپسی گھر تشریف نہیں لائے، سارا دن گزر گیا، پیچھے گھر کے لوگ پریشان تھے اور آپ کو تلاش کر رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ محمد جو ہیں وہ گم ہو گئے۔ تو اب وہ بچپن کا معاملہ تھا اور اس میں گم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ہو گئے۔ اب اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کی کسی اوٹ میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل اپنی بکریاں لے کر واپس آ رہا تھا کہ اس نے رستے میں دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں بیٹھے ہیں،
تو اس نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھا دیا، نیچے بٹھا کے اس نے سرکار علیہ السلام کو پکڑا اور اپنے پیچھے بٹھایا اور بٹھا کے اونٹنی کو اٹھا رہا ہے۔ اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اب وہ ایڑی لگا رہا ہے، جو بھی کوشش کر رہا ہے اٹھانے کی، لیکن اونٹنی نہیں اٹھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، تو اس نے کہا یا احمق هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، کہ اے احمق وہ امام ہے اور امام مقتدی کے پیچھے نہیں ہوتا۔ پھر اس نے سرکار علیہ السلام کو اٹھا کے آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ مکہ شریف میں تشریف لے کے آئے۔ تو علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس آیت کے اندر اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ اے حبیب اور پایا آپ کو رستے سے بھٹکا ہوا، یعنی بچپن میں آپ گم ہو گئے تھے اور پہاڑیوں کی طرف نکل گئے تھے، سارے گھر والے پریشان تھے اور آپ کو تلاش کر رہے تھے لیکن آپ ملے نہیں، لیکن ہم نے ابو جہل کے ذریعے فہدا، بس آپ کو راہ دکھائی، یعنی وہ آپ کو گھر میں لے آیا۔ کہتے ہیں یہ سیدھا سیدھا اس کا یہ بھی مطلب بن سکتا ہے۔ بہرکیف اس آیت مبارکہ میں کسی صورت بھی ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گمراہی کا لفظ نہیں بول سکتے، اور جب ہم اس طرح کی لچک دیتے ہیں تو پھر کفار یا غیر مسلم ہم پر اس سے کئی گنا زیادہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جس کے نبی، اب دیکھو نا، نبی کو گمراہ کہیں گے تو پھر امت کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیا کہیں گے کہ ایک گمراہ نبی نے ہمیں سب کو ہدایت دے دی، معاذ اللہ، یہ ویسے بے تکا سا معنی بنتا ہے۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی صورت میں بھی نہ اعلان نبوت سے پہلے اور نہ اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی ایسا عمل کبھی بھی سرزد نہیں ہوا کہ جس عمل کی وجہ سے سرکار پر یہ الزام لگایا جا سکے کہ آپ معاذ اللہ گمراہ تھے۔ چلو سرکار اعلان نبوت کے بعد تو چلو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آنے لگ گئے تھے تو نہیں ہو سکتا تھا، تو اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی سرکار علیہ السلام جوانی کے عالم میں یا بچپن کے عالم میں، جب تو سرکار نے نبوت کا بالکل اعلان نہیں فرمایا تھا اور نبوت کی کوئی ذمہ داری میرے کریم آقا پر نہیں تھی، تو اس ماحول میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، میرے کریم آقا کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی رقص نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ ساری چیزیں ہدایت ہی ہدایت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سراپا ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے تو پوری امت کے لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت یافتہ کر دیا ہے۔ اور عرب کے وہ بڑے بڑے بدماش اور غنڈے، آپ نے ان کو ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ وہ سرکار کی غلامی کے طفیل وہ ہدایت کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج تک ابھی حالیہ بھی انگریزوں میں کہ یونیورسٹیز کے اندر آج ان کے بنائے ہوئے اصول اور قانون پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کے طفیل تھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کی آیتوں کو، قرآن پاک کی سمجھ کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے، کہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم آسانی کے ساتھ جو صحیح اور درست مطلب ہے قرآن پاک کی آیات کے، وہ سمجھتے رہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔